السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 61۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں، آپ کو کون سی ناول سب سے زیادہ پسند آئی میرے چینل پر، کون سی ناول آپ آگے سننا پسند کرتے ہیں، کس ٹائپ کی ناولز آپ کو پسند ہے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ کورٹ کے باہر وہ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ عبدالرفیق آنے والا تھا۔ برابر سیٹ پر اسام ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا تھا۔ سامنے گاڑی رکی، وہ شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ اسام نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میرا یہاں ہونا ضروری تھا؟ بہت زیادہ ضروری تھا، وہ ٹھہرا اور پھر کہنے لگا، شادی کی ایک شرط تمہاری شرکت ہے۔ وہ بیزاری ہوا، یہ ایک بچکانہ حرکت ہے، میں ایک لڑکی کا باپ ہوں، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبدالطواب نے دروازہ کھولا۔ عبدالطواب گاڑی سے نکلا۔ بخت روا اور احسن کے والد دوسری جانب سے دروازہ کھول کر نکلے۔ حاجرہ اس حق میں نہیں تھی عبدالطواب وہاں پر آئے، پر وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ اسے بھی نہیں پڑتا، اسی لیے اس نے تمہیں یہاں آنے دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے تم اس خاص دن پر میری شادی پر شرکت نہ کرتے۔ پیچھے سے دروازہ کھلا۔ مٹی رنگ لیدر کی چمچماتی ہیل زمین پر پڑی، سادہ سفید ٹراؤزر نظر آیا۔ وہ کھڑی ہوئی، وہ ہلکی کتھا رنگ مارینا کی قمیض سے ملبوس تھی، شانوں پر میچنگ ویلویٹ کی شال لی ہوئی، سر پر اس نے شفون کا دوپٹہ پن سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسام نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ شاذ سفید نیک شرٹ پر سیاہ کوٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ان کی جانب آنے لگا۔ اس نے بخت روا کو دیکھتے تعظیماً سر کو خم دیا۔ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوئی داجی؟ وہ کچھ کہنے لگے۔ حاجرہ آگے چلی آئی۔ بالکل نہیں، اس نے ان کی کوہنی تھام لی۔ بخت روا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر میں داجی کے فیصلے بالکل کورٹ میں جج صاحب کے کہے آبڈکٹر ڈکٹم جیسے ہیں۔ بخت روا ضبط کر گئے، آنکھوں پر لگے مسٹرڈ راؤنڈ شیڈز سے اس نے اسام کو دیکھا اور اسے تھوڑا نیچے کیا۔ اوہ ہیلو اسام۔ عبدالطواب نے شرمندگی سے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا۔ یہ عورت لوگوں کو اتنا بے ڈھنگا اور بھونڈا محسوس کیسے کروا سکتی ہے؟ چلے اب، اس نے شاذ سے کہا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق تخویص کا حق دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بخت روا یہ سنتے ہوئے رکے۔ ایک منٹ، وہ ٹھہرے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ شاذ نے ادب سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اگر یہ کبھی خلا لے گی تو اسے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں اسے یہ حق دے رہا ہوں۔ میری جانب سے یہ خود کو کبھی بھی طلاق دے سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ آج یہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ گھر جائے گی۔ شاذ نے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے دیکھا۔ نہیں جائے گی تو میں اس پر زن آشوئی کا مقدمہ کر سکتا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے رکی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بخت روا کی آنکھیں پھیلی۔ یہ ریمیڈی تم تب لے سکتے ہو جب تم بیوی کو خرچہ نان و نفقہ ادا کرتے ہو، مگر پھر بھی بیوی ساتھ رہنے سے انکار کر دے۔ عبدالطواب نے گلا کھنکارا۔ بس اب، اور حاجرہ چلنے لگی۔ لوگوں نے اسے بغور دیکھا، مگر وہ سب کو نظر انداز کر کے چلنے لگی۔ کیا ضرورت تھی یہاں شادی کی؟ لوگوں کی بھیڑ اور وکلا کا حاجرہ اور شاذ کو دیکھ کر روک کر پوچھنے پر بخت روا نے ذکر کیا تھا۔ داجی، حاجرہ دھیرے سے کہہ رہی تھی، کورٹ میرج اور فرار ہو کر شادی کرنے میں فرق ہے۔ میں ایک محافظ قانون ہوں۔ عبدالطواب نے جملہ مکمل کیا، اور یہ اس کا ہماری عظیم عدالت کو خراج تحسین ہے۔ ابھی کتنی دیر لگے گی؟ بخت روا شدید قسم کے بیزاری تھے۔ نکاح رجسٹرار کے پاس جاتے ہی شاذ اپنا اور حاجرہ کا نام بتا رہا تھا۔ لڑکی کے گواہان۔ اس نے بخت روا اور احسن کے والد کی جانب دیکھا۔ میرے دادا ابو، اور وہ بتا رہی تھی۔ عبدالرفیق تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر چلا آ رہا تھا۔ ہمیں کورٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بخت روا بارہا کہہ رہے تھے۔ نکاح رجسٹرار بھی گواہان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گواہان کے متعلق ضروری سوالات کے بعد انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ شاذ اور حاجرہ کی مسلسل نگاہیں اٹھتی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ آج کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کو بافخر دنیا کے سامنے اپنا جیون ساتھی بتائیں گے، ہر روز ایک ساتھ صبح کریں گے اور ہر روز ایک ساتھ رات۔ حاجرہ پلکیں جھکائے سوچنے لگی، اب شاذ کا گھر صرف ایک گھر نہیں، اس کی محبوب ترین جگہ ہوگا، اور شاذ وہ انسان جسے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کا سر اٹھا۔ شاذ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میرے دوام ہو، تم میری حقیقت ہو، تم میرا بہترین وقت ہو، تم میری دھوپ ہو، اور میں تمہیں چنتی ہوں۔
اور میں تمہیں چنتا ہوں۔ شاز اسے دیکھ رہا تھا۔ In 100 lifetimes I'd choose you۔ ہاجرہ اس لمحے کی شادمانی سے متحیر تھی۔ سالوں بعد بخت روا نے اس کے چہرے پر یہ سرخی دیکھی تھی۔ In 100 worlds I would find you۔ صفاقی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ ایک مہکتے ہوئے جزیرے پر سرسبز شاداب گلستان دکھائی دے رہا تھا۔ پھولوں پر سفید تتلیاں اڑ رہی تھی۔ شاز ولد صفدر داؤد، آپ ہاجرہ بنت اسلم بخت روا کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ شاز نے نکاح رجسٹرار کو دیکھا۔ قبول کرتا ہوں۔ And I would say I do for the rest of my life what all that I have I do۔ قبول ہے۔ شاز نواز کو ایمرجنسی روم میں وہ دم توڑتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اسے یہ سب یاد آنے لگا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اس سے سوال کیا۔ قبول ہے۔ کھانے کی میز پر وہ اور اس کا چھوٹا سا خاندان تھا۔ شاہ نواز کی قبر پر مٹی ہاتھ سے پھسل کر گرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے لب دبا کر کھولے، ماتھے پر بل پڑے۔ تم صفدر تایا کے بیٹے ہو اور میری اماں اسلم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ہاجرہ نے اس کے ماتھے پر بل پڑتے ہوئے دیکھے۔ میں خود اسے قلب سلیم کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے کندھے پر بخت روا کا لمس محسوس ہوا۔ بے اختیار بولا، قبول ہے۔ حاجہ ایک دم مسکرا پڑی۔ نکاح خواہ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے یہ سب کیوں یاد آ رہا تھا؟ سینہ گھٹن سے جکڑا جا رہا تھا۔ نکاح رجسٹرار کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے کان کی لو مس لی۔ ہاجرہ بنت اسلم بخت روا، کیا آپ کو اپنا نکاح شاز ولد صفدر داؤد کے ساتھ قبول ہے؟ حاجہ نے سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ شاز کی نگاہ اس پر گئی۔ ساری دنیا تم پر پتھر پھینکے گی، میں تم پر پتھر نہیں پھینکوں گی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی۔ وہ ہاجرہ تھی، وہ صرف ہاجرہ تھی۔ ذہن نے 100 باتیں بولی، دل نے ایک کہی اور اس نے اس کی سن لی۔ دل ایک پرندے کی مانند ہے، وہ پرندہ جو کھلے صحرا میں یہاں سے وہاں نخلستان کی تلاش میں ہے۔ جو وہ چاہے اسے چاہنا پڑتا ہے۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس جو تم لوگی، میں تمہیں چنوں گا۔ یہ نکاح ہے، دو روحوں کا وصل ہے۔ بدن فنا ہو جائیں گے، یہ رشتہ آسمان تک جائے گا۔ مجھے قبول ہے۔ ایک نظر شاز پر گئی۔ مجھے پتا ہے ہر دن تمہارے لیے مشکل ہے، یہ شادی، یہ رشتہ، یہ خاندان، تو پھر میں خود کو تم پر انحصار کیسے کرنے دے سکتی ہوں؟ یہ نکاح تمہاری زندگی کی مشکل ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ اٹس اے بٹر سویٹ مومنٹ۔ تم یہ چاہتے تھے پر ایسے نہیں، شاہ نواز اور ہانی کے عدم موجودگی میں نہیں۔ تم میرے لیے یہاں سے گئے، میری وجہ سے تم نے ان دنوں کو پیچھے چھوڑا۔ میرے والد تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کے لیے ذمہ دار ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک زندگی ہے میں ہر صورتحال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب چاہے مجھے کسی کے بھی خلاف کھڑا ہونا پڑے، میں تمہیں محفوظ رکھوں گی۔ وہ مسکرائی اور اس نے پورے اعتماد سے کہا، مجھے قبول ہے۔ وہ کورٹ سے باہر نکل آ رہے تھے۔ حاجہ نے عبدالرفیق کو تشکر کہا۔ شکریہ۔ اب وہ اسام کی جانب متوجہ ہوئی۔ بہت شکریہ۔ عبدالطواب بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کا گال تھپکا۔ تھینک یو عبدالطواب۔ بخت روا نے اس کے سر پر پیار دیا۔ خوش رہو۔ وہ چند لمحے ٹھہرے اور پھر ان دونوں سے کہنے لگے، میری دعا ہے میرے بچوں، تمہاری محبت مخفی رہے، حسد اور شر کی نگاہ سے محفوظ رہے۔ تم دونوں زندگی کا چڑھتا اور ڈھلتا سورج ایک ساتھ دیکھو۔ اماوس کی رات تمہیں کبھی جدا نہ کرے۔ تم دونوں کے درمیان کوئی طوفان نہ آئے۔ حاجہ بشاشت سے بولی، آمین۔ بہت شکریہ داجی۔ شاز نے عبدالطواب سے کہا، اسام کو گھر چھوڑنا تمہاری ذمہ داری۔ احسن کے والد اس سے کہنے لگے، جب اللہ تمہیں نیا آغاز دیتا ہے تو پرانی غلطیوں کو نہیں دہراتے۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ حاجرہ اب شاز سے کہنے لگی، 1 ہفتہ لگا کر میں نے سارے کام نمٹائے ہیں، اب مجھے گھمانے لے کر جانے کے متعلق یاد ہے؟ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ یاد ہے بیرسٹر حاج صاحبہ۔ وہ بخت روا سے کہنے لگا، آپ اس کی فکر مت کریے گا۔ بخت روا نے اس کا ہاتھ دبایا، بیٹا مجھے اس کی نہیں تمہاری فکر ہے۔ اس نے حاجرہ کو دیکھتے ہوئے ہنسی ضبط کی۔ اللہ حافظ۔ وہ سب سے کہہ کر گاڑی کی جانب جانے لگی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ دوسری جانب سے شاز بیٹھا۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگائی۔ دروازہ بند ہوا۔ عبدالطواب وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر جا رہی تھی۔ لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر بار اسے چھوڑ کر چلی جاتی تھی، پر آج وہ خوش تھا لیکن دکھی بھی۔ بہنیں کیوں رخصت ہو جاتی ہے؟ بخت روا گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ عبدالرفیق جا چکا تھا۔ اسام ان کے سامنے کھڑا تھا۔ احسن
احسن کے والد گاڑی میں بیٹھے بخت رواں نے معذرت کرنا چاہی اسام میں اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ دل کو شفا انکار، خوف اور بھاگنے سے نہیں ملتی بلکہ اس زخم کا سامنا کرنے سے ملتی ہے۔ وہ بہادر ہے، اس کا دل میرے لیے خالی ہے، تبھی اس نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ مجھ سے جب تک بھاگتی تھی تب تک کمزور رہتی تھی، اب میرا سامنا کر چکی ہے، اس کا ہر خوف دور ہو چکا ہے۔ زخم بھر جائے تو اگلا مرحلہ داغوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جو کہ صرف دلیری سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ سچائی اور آج کو قبول کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اس نے خود کو ہر دوا سے چھٹکارا دلوایا ہے، وہ خوش ہے، میری اسی میں خوشی ہے۔ بخت روا نے مسکرا کر تائید کی۔ صحیح بات ہے اور بہت شکریہ بیٹا۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ اللہ خوش رکھے تمہیں۔ شاذ گاڑی گھما کر لے کر جا رہا تھا، وہ سینے سے بازو لپیٹ کر باہر دیکھ رہی تھی۔ ان بندوں کا کیا ہوا جو ہمارے گھر افسر بن کر آئے تھے، اور الفت سے سیٹلمنٹ کیسے ہوئی؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی موڑی۔ مال مختلف جگہوں پر تھا، تمہارا باپ جگہ جانتا تھا تبھی اتنا پرسکون تھا۔ مال ہوتا تو گھر بیچ کر وہ اطمینان سے باہر نکل سکتا تھا اور ایسے اسے سردار سے بھی معاہدہ نہ کرنا پڑتا۔ میں نے ان آدمیوں سے مال کی لوکیشن نکلوائی، الفت سے سیٹلمنٹ کی۔ ابھی 2 جگہ تھی، ان کے متعلق وہ نہیں جانتی تھی۔ تمہارے ذریعے میں نے دانہ پھکوایا تھا۔ الفت نے تم سے سیٹلمنٹ کن شرائط پر کی؟ قانون کے مطابق مجھے تم ہمارے معاہدے کی شرائط جاننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ تم ہوتے کون ہو قانون کے ساتھ ایسا بھدا کھلواڑ کرنے والے؟ وہ سخت غصے سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ٹرن لیا۔ میں ایک سچا انسان ہوں، اس لیے میں نے معاہدے کے مطابق الفت کو اس کے بیٹے کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اچھا، ہاجرہ نے تیوری چڑھا لی۔ اس نے اتفاق کیا۔ حقیقت میں مجھ میں ایک سچا انسان ہے، بس مسئلہ یہ ہے وہ ہمیشہ مجھ میں اشتہاری رہتا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اب یہ مال تم پولیس کے حوالے کب کرو گے؟ ابھی نہیں حاجہ، یہ سردار محض سردار نہیں ہے۔ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک پوری تنظیم ہے۔ ہاں، اس نے طنزیہ نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ 2 ٹوک بات کرنے لگا۔ میں کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے ہمارے خاندان کو خطرہ پہنچے۔ میرے پاس اب ایک خاندان ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے جو زندگی سردار مافیا میں گزاری ہے اس سے میں کئی درجے بہتر جیل کی زندگی کو سمجھتا ہوں۔ میں سردار کے ساتھ رہنے سے بہتر قید کاٹنے کو ترجیح دوں گا۔ تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کر سکتے ہو۔ حاجہ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ مگر پلیز، وہ تنبیہ کرنے لگی، اس شمسہ کو ہمارے گھر سے نکالو اور میری مانو تو میں نے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ وہ رکی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ ایک بار رپورٹس آ جائیں پھر جیسا چاہوگی ویسا ہوگا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ حاجہ نے سیٹ بیلٹ کھولی۔ تم نے کہا تھا تم میری اماں کے متعلق معلومات کروا رہی ہو، پتہ چل جائے گا جلد۔ اس نے باہر کا دروازہ کھولا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ مطمئن تھا۔ چینج کر کے آتی ہوں، اور وہ مزید کچھ کہے باہر نکل آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرتے گیٹ عبور کرنے لگی۔ میری شادی ہو گئی۔ شاذ اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سردی کی شدت اور خنک ہوا میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ آئی ایم آفیشیلی میرڈ۔ وہ چہکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، پر وہ دور جانے کے سبب اسے سنائی نہیں دیا۔ وہ اب تھوڑا زور سے بولی، میں نے اپنے خاندان کی کوئی روایت نہیں توڑی۔ میری شادی شاذ صفدر سے ہو گئی۔ وہ کوئی گنڈا بدماش نہیں، وہ میرے کیلیبر کا وکیل ہے۔ وہ اس کی مادہ پرستی سے بہت پریشان تھا۔ وہ خوش و خرمی سے کہتی گھر میں داخل ہوئی۔ آئی ہیو میریڈ دی مین آف مائی ڈریمز۔ گاڑی اپنی منزل کو روا تھی۔ حاجرہ فرنٹ سیٹ پر کیمرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ پف ہوڈی کوٹ میں ملبوس تھی، سر پر اونی بیرٹ کیپ، شاذ سیاہ پف جیکٹ میں ملبوس ڈرائیو کر رہا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور پھر سامنے کیمرہ سیٹ کرنے لگی۔ ایسی پنجاب میں کون سی جگہ ہے جہاں وادی ہے، پہاڑیاں بھی ہے، سبزہ بھی ہے، دریا بھی ہے، اور ہم 1-2 دن میں گھوم کر واپس بھی آ جائیں گے؟ اس نے حاجرہ کو دیکھا، تبھی فلیش چہرے پر پڑی۔ اب ریل کون ضائع کر رہا ہے؟ وہ خفا ہوا تھا۔ اگر اس زمانے میں کینڈیڈ تصویر کا رواج ہوتا تو شاید خفا نہ ہوتا۔ جواباً اس نے کہا، یہ نیچرل کلک ہے۔ اس نے فوراً سے بات تبدیل کی۔ اچھا بتاؤ، یہ کون سی وادی ہے؟ ایک ہنٹ دیتا ہوں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ظہیر الدین بابر نے اس جگہ کے لیے کہا ہے، عین وادی بچہ کشمیر است۔ اس نے کیمرہ پکڑتے گود میں رکھا اور سینے سے بازو لپیٹے۔ نہ مجھے رجب کی طرح تاریخ پسند ہے، نہ میں نے کبھی تاریخ پڑھی ہے، اس لیے مجھ سے ایسے گیس مت کرواؤ۔ تھینک گاڈ نجیب پہلوان نے مجھ سے رنجیت سنگھ کی حویلی کی مسٹری سالو کروا دی تھی، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ہم وادی سون جا رہے ہیں۔
شاز نے اسے سادگی سے بتایا تھا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ سستی جگہ ہے کہ مہنگی؟ اس کی مادہ پرستی پر شاز کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے خفگی سے کہا، قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، وہاں باغات، بے شمار پودے اور جڑی بوٹیاں ہیں۔ تمہیں پودے پسند ہے؟ یہ سنتے اس نے اس سے پوچھا تھا، مجھے بوٹنی گارڈن میں لائبریری پسند ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ انگلستان چلو گے تو ہم اپنے گھر میں ایسی لائبریری بنائیں گے۔ انگلستان کے ذکر پر اس نے کہا، میں یہاں بھی ایسی لائبریری بنوا سکتا ہوں۔ حاجرہ نے بے نیازی اور موڈ سے کندھے اچکائے۔ اوکے، اس نے بھاؤ کو اٹھایا۔ بنا لو۔ تم نے کنگ فشر کمپنی کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ اس میں اس کے پریزیڈنٹ کے بعد سردار کے سب سے زیادہ شیئرز ہے۔ وہ اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ حاجرہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ریئلی؟ اسے دیکھ کر لگتا نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ یو مین ٹو سے وہ اصلی کنٹرولر ہے اور پریزیڈنٹ صرف کٹپتلی، وہی کٹپتلی جسے مافیا اونر کی ڈمیز کہتے ہیں۔ اور کیا تمہیں اس کمپنی کی بنیاد میں بہت ڈرٹی ورک لگ رہا ہے اور تم سردار کو وہاں سے ٹریک کرنا چاہتے ہو؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ حاجرہ کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ اب لگ رہے ہو تم صحیح معنوں میں ایک وکیل۔ اس کی آنکھ چینی ہوئی۔ جنگلات سے گرے ہوئے علاقے کے درمیان سے گاڑی گزر رہی تھی۔ خاموش اور قدرتی خوبصورتی سے بھرا پرکشش علاقہ، سرسبز پتوں کا حسن اور ابر سایہ فگن۔ ویسے یہاں آنے کے مہینے نہیں۔ یہ پنجاب کی واحد جگہ ہے جہاں سردیوں میں ژالہ باری ہوتی ہے۔ حاجرہ کی پرجوشی سے آنکھیں بڑی ہوئی۔ اس کے انگریزی میں پوچھنے پر شاز نے ناراضی سے کہا، ہیلنگ؟ اس کے انگریزی میں پوچھنے پر شاز نے ناراضی سے کہا، نہیں ژالہ باری۔ حاجرہ نے محفوظ ہوتے ہوئے اسے پوچھا، تم نے واقعی بی اے کیا ہے نا؟ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ نہیں کیا ہوتا تو ایل ایل بی کیسے کرتا؟ اسے اپنے بی اے پر آیا ہوا اس کا سوالیہ نشان سخت ناگزیر گزرتا تھا۔ یہ المیہ ہے اس ملک کا۔ وہ جل کر بول رہا تھا، ڈگری ہولڈرز کی ڈگریوں پر لوگ شک کرتے ہیں۔ حاجہ الماس آنکھوں میں لطف سموئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور جو جعلی ڈگریاں لے کر پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں۔ وہ گردن پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ شاز نے اب اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے اس نے سامنے دیکھا، شادی کے فوراً بعد جب میاں بیوی ٹرپ پر جاتے ہیں اسے ہنی مون کہتے ہیں، اور دوران ہنی مون وہ لوگوں کو طنز کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور بات کرنی چاہیے۔ نیلا امبر بادلوں سے کبھی ڈھکتا کبھی چھپتا۔ بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے گاڑی کے شیشوں پر گرنے لگی۔ بارش کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے جگمگائے۔ شاز نے گاڑی ایک ندی کنارے روکی تھی۔ حاجہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گلے میں کیمرہ لٹکانے لگی۔ ندی کنارے آسمان پر سے پرندے پر پھیلا کر غول میں اڑ رہے تھے۔ شاز نے گرک نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ پرندے سردیوں میں سائبیریا سے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ حاجہ نے کیمرے کا فوکس افق پر کیا۔ اس نے پانی میں کھڑی کشتیوں کو دیکھا۔ سرد خنک فضا کا جھونکا آیا۔ فلیش کی آواز پر شاز پلٹا۔ اس نے انگلی دکھا کر یاد کروایا، یہ کیمرہ فوٹوگرافی کے لیے ہی ہے پر قدرتی مناظر کی نہیں، ہماری۔ وہ چکنی مٹی پر چلتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ 2 in 1 کام کرتے ہیں، جو کہہ نہ پاؤ وہ بیان کر دیتی ہے فوٹوگرافی۔ شاز کے چہرے پر فلیش پڑا۔ وادی میں برسات کا موسم انتہائی لطف انگیز ہو گیا تھا۔ پہاڑوں سے بہتے نالوں کی آواز ایک پرکیف سما پیش کر رہی تھی۔ سبزے اور جھاڑیوں میں تر و تازگی نمایاں ہو رہی تھی۔ موسم انتہائی دل فریب تھا۔ چکنی مٹی اور ڈھلان پر بنی سرسبز پہاڑی پر سے وہ گزرتے ہوئے چوٹی کی جانب چلے آ رہے تھے۔ وادی سون کے طول و عرض میں پھیلے پہاڑ جنت نما قدرتی حسن پیش کر رہے تھے۔ وہ چوٹی پر کھڑی ہوئی بہتے چشمے میں سے سکڑتا پانی اور دور دور تک پھیلی پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر جھٹکے اور ایک گہری سانس لے کر رقبے پر محیط صنوبر کے درخت دیکھے۔ شفاف جھیل کا منظر آنکھوں میں تھا۔ شاز عقب پر کھڑا تھا۔ اس در حقیقت وادی میں بچہ کشمیر اسد۔ شاز زمین پر کمر سے بیگ اتار کر رکھنے لگا۔ رات کو بارش کے امکان ہے، ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے رہ سکتے ہیں۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے بڑا سا سیاہ بیگ زمین پر رکھا۔ دس از سو بریتھ ٹیکنگ، وہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے سے بولی تھی۔ منہ سے سردی کے سبب دھواں نکلا۔ اس نے سرد پڑتے ہاتھوں سے ہڈ پہنی۔ پف کوٹ کی کھڑکھڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایفل ٹاور کے ذریعے پیرس کا نظارہ کیا ہے، لیکن ایسی جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ چند لمحے گزرے، پیچھے چھک چھک کی آواز سنائی دی۔ جلنے کی بدبو پر اس نے کنکھیوں سے جلتی ہوئی لکڑیوں سے نکلتے شعلوں اور پتنگوں کو دیکھا۔
شاہ چٹائی بچھا رہا تھا، وہ اس کی طرف چلی آئی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر سیاہ دستانے اتار کر بیٹھا۔ حاجہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ وزیر اپنی نگاہیں پھیلا کر پہاڑوں کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ نیلے آسمان پر گلابی بادلوں سے مل کر مرجنڈا رنگ بن گیا۔ مصوروں کی المصور کا پینٹ برش افق پر پھرنے لگا۔ سبز خاکستر پہاڑی پر بیٹھے وہ دونوں بدلتے آسمان کا رنگ دیکھ رہے تھے۔ حاجہ بے مقصد اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وقفے سے آسمان کے رنگ کو بدلتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں پیرس ایفل ٹاور دکھانے نہیں لے کر جا سکتا، وینس میں گونڈوالا کا سفر نہیں کروا سکتا، لیکن ایک بات کی میں یقین دہانی کرواتا ہوں۔ اس نے متبسم آنکھوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میرے ساتھ تمہارا ہر سفر نوسٹیلجک ہوگا۔ زندگی محبت کے بغیر پیڑ ہے جس پر پھل نہیں لگتا۔ ہاجرہ کی بنجر زندگی میں محبت کا بیج لگ گیا تھا۔ شام کا منظر تھا، شام کا ستارہ افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے افلاطونی محبت کا حق ادا کر رہے تھے۔ ہم سب ستارے ہوتے ہیں، اس امید میں رہتے کہ کوئی آئے اور ہمیں ستائش سے دیکھے، اور وہ ایک دوسرے کو ایسی ہی دیکھتے تھے جیسے لوگ ستاروں کو دیکھا کرتے تھے۔ دو روحیں، ایک بندھن، دو روحیں جن کا ایک ہونا مقدر تھا۔ حاجہ نے رخ پھیرا۔ ہم آج یہاں آئے ہیں اور کل واپس اس جہنم میں چلے بھی جائیں گے۔ شاذ کا سر تھوڑا جھکا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، پلکیں ہلی، سر اٹھا۔ The end of life but not of love. Fortune favored the bold, ready for anything. حاجہ نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مرنے مرانے کی باتیں مت کیا کرو۔ اب اس نے کیمرہ سیٹ کیا اور سامنے بیگ پر ٹکا کر پیچھے کیا۔ چلو۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ شاذ نے اسے دیکھا، پھر سامنے 1 2 3 فلیش ان کے چہرے پر پڑا۔ اس نے چہک کر آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہو گیا۔ شاذ نے اسے دیکھا۔ تم ایک خوبصورت روح ہو، تم سوشوپیت نہیں، بس ایمی ورٹ ہو۔ حاجہ نے کیمرے کو تھپتھپاتے لب دبائے۔ کچھ سوچ کر اس نے لب کھولے۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے، تم سائیکوپیت نہیں، بس مخفی دل رکھتے ہو۔ برف کا گالا دھیرے سے ان کے درمیان آیا۔ حاجہ کا ایک دم سر اٹھا۔ موسم سرما کی تتلیاں، اسنو فلیکس، وہ اٹھنے لگے۔ حاجہ نے چٹائی اٹھائی، شاذ نے بیگ گرفت نے لیا۔ سردی کی شدت کے سبب بون فائرز سے دھواں اٹھا۔ اس سے پہلے صورتحال بگڑتی، وہ فی الفور آگے بڑھے۔ اس نے لپیٹ کر چٹائی بند کی، ہاتھ ایک دوسرے کی گرفت میں لیے اور بوٹوں کی چھاپ پیچھے چھوڑے۔ چمکتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تیزی سے چلنے لگے۔ نرم نرم برف کے گالے چہرے کو چھو کر پگھلتے، شفاف موسم، زندگی سے بھری آنکھیں، اور وہ ہم نفس۔ لاؤنج میں چھائی خاموشی پر تحلیل شاذ سے مخاطب ہوئی۔ بھائی، اگلے روز وہ تحلیل کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ کسی خیال سے باہر نکلا۔ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب بھی تو میں مائنر ہوئی ہوں اور امی کی مرضی۔ حاجرہ بولی، تمہارے ماموں کے کیس کے بعد ہمارے پاس تمہیں رکھنے کی وجہ ہے۔ تم میرے موکل کی بے گناہی کی شاہد ہو، تمہارا ڈیفینس کرنا میرا حق ہے۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ صحیح کہتا ہے رجب، وہ بہت اچھا دفاع کرتی تھی۔ کورٹ میں لوگوں کی گواہیاں رد کروانا، پروسیکیوشن کے لائے ثبوتوں کو زج کر کے رکھ دینا، سیاہ کی تہہ میں جا کر سفید کو ڈھونڈ نکالنا، جھوٹ کو تدبیر بنانا، اور ان سب کاموں کی ماہر تھی۔ ڈیفینس بیرسٹر حق کے لیے لڑے تو عوام کا مسیحا، اور عوام کے خلاف ہو جائے تو ایک مہلک تباہ کن ہتھیار۔ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، نیت اور ارادے اسے برا بناتے ہیں۔ وہ شاذ سے بات کرنے لگی۔ بھائی، وہ اٹھنے لگا تھا مگر رک گیا۔ عبدالتواب سے کوہ نور نے دوستی آپ کے کہنے پر کی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بس جاننا چاہتی تھی میں کون ہوں۔ یہ سب اسی کا کمایا ہوا ہے، مگر اسے بھی علم نہیں تھا صورتحال اتنی بگڑ جائے گی۔ حاجہ نے دونوں کو دیکھا۔ اپنی ذاتی رائے دوں مجھے وہ بالکل پسند نہیں، بس عبدالتواب کے لیے خاموش ہوں۔ تحلیل نے افسوس سے کہا تھا، غلطی میری، میں نے اس پر اعتبار کیا۔ میں جانتی تھی اس کے والد کے ساتھ ہمارے خاندان نے کیا کیا تھا، تو پھر وہ ہمارے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتی تھی؟ ویسے آئی ونڈر۔ حاجہ نے انگلی اٹھائی۔ شاذ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدالتواب اور وہ ایک دوسرے کو کیسے پسند کرنے لگ گئے؟ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے جا کر پہلی فرصت میں گلشن کو گولی مار دوں۔ شام کی دعوت کے لیے وہ تیار ہونے جا رہی تھی۔ تحلیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کہتے ہوئے جا رہی تھی، اس نے میرے بھائی پر میری خار نکالی، 1 نہیں 2 مرتبہ، بلکہ گلشن بھی نہیں۔
शाज ने उसे कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। गलती मेरी है, मैंने उस उसाम को चुना ही क्यों था। कमरे का दरवाज़ा ठक से बंद हुआ। तहलील ने शर्मिंदगी से सामने बैठे शाज को देखा। वो बाजी कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा था। वो उसे ख्याल आया। शाज बगौर उसे देख रहा था। उसकी हिचकिचाहट पर वो कहने लगा, शतरंज की मलिका की तरह वो बेबस है, जो रोके ना रुके है, मगर उसकी रुकावट सिर्फ उसके अपने लोग है। बिसात पर वो सबसे ताकतवर मोहरा है, मगर अपनों के आगे उसे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तहलील की कुछ सोचते हुए आंखें फैली और उससे अपने शाह के लिए कुर्बानी देनी पड़ जाती है ताकि वो मात ना खा सके। उसने तायीद की, बिल्कुल, शाह इस खेल में सबसे ज़्यादा अहम है और मलिका उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तहलील ने लब काटे। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उसके सारे इख्तियार उसकी मलिका के पास होते हैं, मगर वो खेल में मास्टरमाइंड होता है। उसके लोग उसे बेबस समझकर बिसात के मोहरे बन जाते हैं और वो बेबस हो नहीं होता। दरअसल वही खेल का मास्टर होता है, जो हर एक से काम लेना जानता है, हर एक से। उसने आखिरी जुमले पर जोर दिया था। शाज के लबों पर मुस्कुराहट उतर आई थी। आपने हम सबको इस्तेमाल किया है भाइयों, संजीदा हो गई बाजी। आपकी मलिका, कोहिनूर आपका रुख, सरदार आपका घोड़ा, अब्दुल रफीक आपका फेला, अब्दुल तवाब मैं और रजब आपके प्यादे, ताया अब्बू और अब्बू आपके मुखालिफ। इस खेल में हम सिर्फ आपके लिए खतरात मोल ले रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कब शाह की फतह के लिए हमें मात खानी पड़ जाए। उसने एक गहरी सांस ली। मैं एक मर्तबा फतेहयाब हो जाऊं तो तुम सबको 3 गुना रीपे करूंगा। वो कर्ब से दीदे फैलाकर हंसी। यहाँ भी सियासत? उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्या आपके 3 गुना से फिर सब पहले जैसा हो जाएगा? शाह ने मुस्कुराकर धीरे से सोफे के बाजू पर हाथ मारा। यही तो बात है, मेरा गुजरा हुआ वक्त भी कभी वापस नहीं आएगा। और तहलील उसके सामने बैठी उसे देखती रही। उसका चेहरा जज्बात से खाली था और वो एक ठंडी आह भरकर उठ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कौन सा नावल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे पूरे चैनल पर। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।